تو اس لیے ایمان شرعی اور اسلام شرعی کا آپس میں تلازم ہے، کوئی کس سے جدا نہیں ہے سمجھ میں؟ ورنہ اگر دیکھا جائے تو فرق ہے، تو ایمان تو فقط تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اس لیے امام صاحب نے کہا کہ ایمان بسیط ہے اور اسلام حقیقت میں اعمال ہیں، لیکن شریعت میں ان کا آپس میں تلازم ہے اور دونوں مطلوب ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ان میں سے ہر ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت کہ کبھی کبھی ایمان کا استعمال اعمال پہ ہوا ہے تو وہاں ایمان اسلام کے معنی میں ہوگا، اور کہیں اسلام کا استعمال تصدیق پہ ہوا ہے تو وہاں اسلام تصدیق کے معنی میں ہوگا، ورنہ اصل میں ایمان اور اسلام کا فرق ہے، باہمی تلازم ہے، شریعت میں ان کا آپس میں کیا ہے؟ تلازم ہے۔ اب چنانچہ سائل نے یہ سوال کیا اور یہ کہا کہ سائیں ہمیں بتاؤ اسلام کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی الیوم واللیلۃ، یہ ہے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں۔ فقال هل علی غیرها، کیا ہمارے اوپر کچھ اور بھی واجب ہے؟ قال اللہ، اور واجب کچھ بھی نہیں، الا ان تطوع۔ اب یہ استثناء متصل ہے یا منقطع ہے؟ اس سے پہلے تھوڑی بات ایک سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نفلی عبادت کو شروع کرنے کے بعد وہ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اللہ تکبیر تحریم لگا اللہ اکبر 2 رکعت نفل، پھر آپ نے اس کو توڑ دیا، سارے مفتی سارے مولوی کہیں گے کہ جی جناب جاؤ یہ نماز کی قضا بھرو، آپ نے شروع کیوں کیا؟ تو نفلی عبادت شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، تو واجب ہے۔ اب سائل اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ 24 گھنٹوں میں اور کوئی واجب ہے؟ تو فرمایا نہیں، بس نفل پڑھو، آپ یہ اپنی خوشی سے جو عمل کرو، تمہاری مرضی، واجب کچھ بھی نہیں۔ تو پھر یہ مسئلہ تمہارا کیسے ثابت ہوگا؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ یہ سمجھا کہ استثناء منقطع نہیں ہے، استثناء متصل ہے، اور اس کا ما بعد ما قبل کے جنس میں ہے، معنی اوپر بھی چیزیں واجب ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، استثناء متصل ہے۔ تقدیر عبارت یوں بنے گی الا ان تشرع فی التطوع، الا ان تطوع معنی الا ان تشرع فی التطوع، مگر یہ کہ اگر آپ تطوع کو شروع کریں، تطوع کو شروع کریں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہوگا، نہیں تو بس نہیں۔ تو اس طریقے سے جو ایک نفل کو شروع کرنے سے اس کا وجوب کا مسئلہ جو ہے وہ اس حدیث سے کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ باقی آپ کہیں گے کہ وطر کا تو نہیں فرمایا کہ وطر بھی واجب ہے، تو ممکن ہے ان دنوں میں وطر کا بھی وجوب ہی نہ ہو، اور وطر کے وجوب کے لیے مستقل یعنی الگ احادیث ہیں جن سے یعنی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وطر پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان، تو 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں، رمضان پورے مہینے کا روزہ۔ قال هل علی غیرها، قال لا الا ان تطوع، اے تشرع فی الصوم، نفل روزے میں اگر آپ نے شروعات کرنے سے وہ نفل روزہ بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوۃ، اللہ کے نبی نے اس کے لیے زکوٰۃ کا تذکرہ بھی فرمایا، اور اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا کہ الزکوۃ من الاسلام، الزکوۃ، ہاں کیونکہ سوال اسلام کا تھا، اور اسلام کے سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا، تو ثابت ہو گیا کہ الزکوۃ من الاسلام۔ قال هل علی غیرها، قال لا الا ان تطوع۔ بس بندہ تو پیٹ دے کے چلنا روانہ ہوا، اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، خدا کی قسم اب یہ جو اللہ کے نبی نے باتیں بتائی ہیں ان سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا افلا ان صدقہ، اگر اس جملہ کہنے میں سچا ہے تو کامیاب بھی ہو گیا۔ باقی یہاں مشہور اشکال ہے جو آپ نے مشکات میں پڑھا ہوگا، تھوڑا اشارہ میں بھی کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ بھئی یہاں اس بندے نے کہا کہ خدا کی قسم نہ کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا۔ حالانکہ کمی تو چلو آدمی نہ کرے، لیکن بیشی تو مطلوب ہے نا، مثلا زکوٰۃ ہے تو آدمی اس کو زیادہ کرے، معنی یہ کہ اور صدقات اور خیرات کرے، 5 وقت کی نماز ہے تو نوافل پڑھے، تو زیادہ کرنے میں تو خیر ہے، لیکن وہ قسم اٹھا رہا ہے کہ نہ میں اس سے کوئی نماز روزہ نہ کوئی زکوٰۃ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنت میں جا چکا، کامیابی ہو گیا اگر سچا ہے تو اس سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے
کہ معنی صرف یہی اعمال کرنے ہیں اور باقی کوئی اور کام آدمی کو کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ کرنے پر اس کو بشارت مل رہی ہے۔ اس کے جوابات کئی دیے گئے ہیں، بہرحال ایک جواب یہ دیا کہ معنی اس بات کے بتانے میں میں کمی بیشی نہیں کروں گا، کیونکہ اصل میں یہ بندہ اپنے علاقے کا قاصد تھا، لہذا یہ بات کہہ کے گیا کہ میں اپنی جو بات اللہ کے نبی سے سنی ہے اس کے بتانے میں کمی بیشی، یا یہ کمی بیشی نہیں کروں گا، یہ کنایا اس چیز کے حفاظت سے ہے اور پوری سنبھال، اور یہ ہے کہ وقت میں ان عبادات کو کرنا اور اعمال کی پابندی، یہ کنایا ہے پابندی سے۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا کچھ رقم تھوڑا سا بھائی کم کرو، کہتے ہیں بھائی کمی بیشی ہمارے نہیں ہوتی، حالانکہ بیشی تو مطلوب ہوتی ہے نا، اگر دکان والے کو زیادہ ملے تو وہ تو اس کا مقصد ہے، لیکن کہتے نہیں بھائی کمی بیشی نہیں ہوتی، نہ کمی نہ بیشی، مراد ہے کہ ہمارے بس ایک رقم ہے۔ یہاں بھی یہ کہ مقصد یہ کہ یہ پابندی، یہ کنایا پابندی سے ہے کہ جو سنا اس پر پابندی کروں گا، یہ کمی بیشی کنایا پابندی سے ہے، یہ نہیں کہ مزید کرنے سے جو ہے وہ اس کی قسم ہے کہ مزید نیکی نہیں کروں گا، مزید نیکی کرنے کی گنجائش موجود ہے۔